امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے وانابی صحافی کی طرف سے اور تبصرے پہ تبصرہ کی جانب سے سب کو السلام علیکم. آج ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے. کچھ وقفے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. آپ تک کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنا چاہ رہے تھے. سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں جناب پلوشہ خان اور عمران خان. پلوشہ جو ہیں پیپلز پارٹی کی ایک کارکن ہیں اور ایک پولیٹیشین ہیں. ان کو بلایا گیا تھا جناب عمران خان صاحب کے پروگرامز میں. ہم نے اس کے اوپر پروگرام شروع میں جلدی میں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا انتظار کریں اور دیکھیں کہ اس کے اوپر جنرلی ہمارے جو دیگر یوٹیوبرز ہیں یا جو دیگر حضرات ہیں ان کا کیا ری ایکشن آتا ہے. تو اس بارے میں ہم نے تھوڑا سوچا اور تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیا اور پہلے ان کے تاثرات اور تبصرے سنے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اکثریت یوٹیوبرز کی جو ہے ان کا ایک خاص طور سے پولیٹیکل بائس ہے. میرا بھی ہے, ہر کسی کا ہوتا ہے. لیکن پولیٹیکل بائس میں ہمیں اتنا آگے نہیں نکل جانا چاہیے کہ ہم کچھ چیزوں کو اگنور کر دیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس پورے پروگرام کا اگر آپ انٹروڈکشن دیکھیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پلوشہ نے چھٹتے ہی فوری طور کے اوپر یہ بات نہیں کی کہ عمران خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نمائندہ ہیں. میں عمران ریاض خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ آج کل, بلکہ مجھے ان کا نام ابھی ریسنٹلی پتہ چلا, آئی تھنک ان کو دونوں پولیٹیشین عمران خان اور صحافی عمران خان کو علیحدہ کرنے کے لیے ان کا پورا نام لیا جانا شروع ہوا ابھی ریسنٹلی. اس سے پہلے ان کا نام میرا نہیں خیال کوئی یا بہت کم لوگ ان کا پورا نام جانتے ہوں گے. زیادہ تر لوگوں نے عمران خان کہتے تھے. اینی ویز سو اب دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ایک صحافی کا رویہ ہوتا ہے جنرلی اپنے مہمانوں کے ساتھ. اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ صحافی اصل میں بائس تھا یا نہیں تھا. تو اسی چیز کو ہم نے تھوڑا سا نوٹ کیا. پلوشہ نے کیا بدتمیزی کی, کیا نہیں کی, پلوشہ کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے جنرلی پروگرامز میں, وہ بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں, دیگر پروگرامز دیکھیں, وہ دیگر صحافیوں کے ساتھ کیسے بات کرتی ہیں. زیادہ تر ہمارے یوٹیوبر حضرات جو ہیں وہ ایک واقعہ کوٹ کر رہے ہیں جس کے اندر پلوشہ نے ایک ایگزامپل کوٹ کی کہ 22 سال کی محنت جو ہمارے پولیٹیشین عمران خان صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب جو ان کے بارے میں اکثر یہ بات ہوتی ہے, ان کی 22 سال کی محنت تھی. تو اس پہ انہوں نے کہا جی ان کی 22 سال کی محنت ہے تو ایک گدھے کے اوپر بھی 22 سال تک آپ کتابیں لاد کے یا وزن ڈال کے اس سے محنت کرواتے رہیں. غیر مناسب بات تھی, انتہائی غیر مناسب بات تھی. پلوشہ کو ایک نیشنل میڈیا پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن پلوشہ کا اگر آپ دیکھیں تو یہ والا ایٹیٹیوڈ یا اس طرح کا بات کرنے کا طریقہ تقریباً ہر پروگرام میں ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا اگر آپ ایک ایٹیٹیوڈ دیکھیں تو شہباز گل صاحب, اس سے اگلے دن ہی ایک پروگرام تھا یا اس سے چند دن پہلے کا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ, وہ میں نے دیکھا. کچھ اور پروگرامز تھے, اکثر لوگ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک بدتمیزی کر جاتے ہیں. شہباز گل نے فار ایگزامپل ان کو بولا کہ صحافی جو ہیں ان کے اندر بکاؤ ہوتے ہیں, لفافے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ بخاری صاحب بیٹھے, سلیم بخاری آئی تھنک پورا نام ہے ان کا. بخاری صاحب بہت بڑے صحافی ہیں, بہت پرانے صحافی ہیں. تو سلیم بخاری صاحب بھی موجود تھے اور سلیم بخاری صاحب کا یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا ٹلٹ ہے نون لیگ کی طرف. ان کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے, ہر صحافی کا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے ٹلٹ. تو ان کا ٹلٹ ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ لفافے لیے ہوئے ہیں فلان ڈھمکان اور لعنت ان کے چہروں پہ برس رہی ہے. انہوں نے جب عمران خان نے کہا ان کے نام لیں تو انہوں نے کہا ان کے چہروں پہ لعنت برس رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے ان کی منتیں کرنی شروع کر دیں کہ جناب گل صاحب خدارہ اس طرح مت کہیں, خود گل صاحب پلیز ٹھنڈے ہو جائیں, بخاری صاحب ٹھنڈے ہو جائیں. اگر ایک طرف آپ اس طرح کا بیہیویئر چل رہا ہے اور دوسری طرف آپ کا بیہیویئر چل رہا ہے مار دوں گا, دھاڑ دوں گا, دفع ہو جاؤ میرے پروگرام سے, یہ بدماشی کہیں اور جا کے دکھانا, تو یہ باعث کلیئرلی نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ پوری حرکت پلانٹڈ کی تھی. ابھی ایک اور ویو آ رہا تھا جو مجھے سننے میں آیا, وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ پلوشہ اور عمران خان نے مل کے کیا ہے کیونکہ پلوشہ کو پارٹی میں کوئی اہمیت نہیں مل رہی تھی. اور یہ ویو ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, یہ میں نے کچھ جگہوں پہ پڑھا, میں نے دیکھا, اور اس لیے انہوں نے یہ کیا اور چند دن میں معافی تلافی ہو جائے گی. اب ایسی صورتحال میں
وہ تمام حضرات جو کہ عمران ریاض خان کی آزادی صحافت کے علم بردار بنے ہوئے تھے، اگر ایسا ہو جاتا ہے، ابھی تک ہوا نہیں ہے، میں نے میری نظر سے نہیں گزرا کم سے کم، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بارے میں کیا سوچیں گے، اپنے بارے میں ان کی کیا اسیسمنٹ ہے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. تو ہم ہمیشہ سائڈز لے لیتے ہیں، اور میں نے اسی لیے ایک دم سے کوئی ویڈیو نہیں، میرا خیال سے پلوشہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ میرا خیال ہے، اور یہ میرا ذاتی خیال ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں زیادتی ہوئی کیونکہ پلوشہ کا مائک میوٹ کیا گیا، انہیں بات کرنے سے روکا گیا، ان کی بات کو بیچ میں کاٹ کر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر بمبارمنٹ ایک شروع کر دی، اور کہا کہ یہ میں نے ان کے اوپر پتہ نہیں توشہ خانہ کا کیس جو تھا وہ اوپن کیا تھا، اور یہ تھا، اور اس لیے انہوں نے ایسے کیا. مان لیا آپ نے توشہ خانہ کے اوپر اچھی بنائی تھی ڈاکیومنٹری، میں نے دیکھی تھی وہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے. ایک تو آپ کا یوٹیوب چینل اب عمران خان کے یوٹیوب چینل سے زیادہ پی ٹی آئی کا یوٹیوب چینل بنتا جا رہا ہے. شروع میں کچھ چیزیں اچھی تھیں، آپ نے پی ٹی آئی کی تعریفیں کی، صحیح چیزوں پہ کی، اور مجھے پرسنلی بہت پسند آئیں. لیکن اب اگر میں دیکھتا ہوں تو آپ بعض اوقات بلا وجہ تعریفیں شروع ہو جاتے ہیں، کہیں پہ تعریف کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو آپ انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. صحافی کا یہ کام نہیں ہے میرا خیال سے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیفینڈ کریں، آپ صرف ادھر تک ہی محدود رہتے تو بہتر تھا. البتہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہوں نے پلوشہ کو بیچ میں روکا ٹوکا اور کہا جی میں اگر آپ کے پاس ایسے کوئی میسیجز موجود ہیں کہ جس میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے حضرات، آپ تو بڑے بے باک اور دبنگ اینکر ہیں، آپ کیوں چھپا کر بیٹھے ہیں جناب وہ ٹیکسٹ میسیجز جس میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے ہماری کرپشن کو بے نقاب مت کرو. تو دیکھیں بات وہ کریں جس کی کوئی سٹینڈنگ ہو. آپ نے میرا خیال سے ہفتے سے اوپر ہو چکا ہے آلموسٹ، آپ نے ابھی تک وہ میسیجز تو نہیں کیے ایشو. البتہ میں نے پلوشہ کے کچھ میسیجز دیکھے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں آپ کے پروڈیوسر یا جو آپ کے کورسپونڈنٹس ہیں ان سے کہہ رہے تھے کہ پلیز آ جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ صحافی ہیں، آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ صحافیوں والے کام کریں، تھوڑا سا نیوٹرل رہیں اور تھوڑا سا تمیز کا مظاہرہ کریں. میں عورت کارڈ کی بات نہیں کر رہا، آئی ایم پریٹی مچ فیمنسٹ، لیکن میں عورت کارڈ کی بات نہیں کروں گا. یہاں پہ کوئی بھی چاہے مرد بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا تو آپ کا یہ بنتا نہیں تھا جناب کہ آپ کہتے دفع ہو جاؤ میرے پروگرام سے. اگر آپ نے اس کو دفع ہی کرنا تھا تو آپ نے بلایا کیوں؟ آپ لوگ مہمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں نا بلانے سے پہلے. آپ اپنا انٹرو اگر دیکھیں تو آپ کا انٹرو ٹوٹل پیپلز پارٹی سینٹرک تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پلوشہ کو بار بار بیچ میں کاٹ کے بول رہے تھے. کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے کہا، کامران خان پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، انہوں نے کہا کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ بڑا جی پی ٹی آئی والوں کو جو ہے نا وہ روکتے ہیں، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو اب آپ یہ بتائیے یہ کیا ہوا ہے جس کی اتنی دھوم مچ گئی ہے؟ ہمارے تمام کامران شاہد صاحب بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، ارشد شریف صاحب یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے آپ کے مبشر لقمان صاحب آج کل اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، وہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ تمام حضرات کا وتیرہ بن چکا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں، اور یہ اس میں ان کو ریٹنگ ملتی ہے کیونکہ میں اور آپ یہ چیزیں دیکھ کر چسکے لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم ان کی ویڈیوز کلپس بنا کے چڑھاتے ہیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں دیکھا میں نے پلوشہ کی کیسی ایسی کی تیسی کر دی ہمارے صحافی نے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں دیکھا پی ٹی آئی والے کو بست کر کے رکھ دیا. نون لیگ والے کہتے ہیں دیکھا ہم نے تو ان کو الٹا ٹانگ کے رکھ دیا. یہ چیزیں چلتی ہیں. ان کو تھوڑا سا اگر ہمارے صحافی حضرات کو میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ نیوٹرل رہنا چاہیے. دنیا ساری میں یہ لوگ نیوٹرل ہوتے ہیں، ان کا کسی پارٹی سے تعلق ہوتا بھی ہے تو وہ شو نہیں کرتے آن لائن آ کے، یعنی اسکرین کے اوپر آ کے. تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا عقل کریں، بہت بڑے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم جیسے جاہلوں سے تو بہت بہتر ہیں. تو اگر ہم لوگ کہیں نہ کہیں اپنا باعث جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں عورت کارڈ والی بات نہیں ہے، اس میں کسی بھی مہمان کو بلا کے ذلیل اور بے عزت کرنے کی بات ہے. تو یہ عمران ریاض خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا یہ کام کرنے سے پہلے، اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ جتنا نیوٹرل رکھ سکیں. میرے جیسے وانبی صحافی کی جانب سے آپ سب کے لیے سے یہ گزارش ہے، بڑے صحافیوں سے
جو اصلی صحافی ہیں. ہم تو پائریٹڈ ہیں نا, آپ اصلی صحافی ہیں. آپ سب سے گزارش ہے نیوٹرل رہیں, نہ کسی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, وہ کوشچنس کریں لیکن دفع ہو جاؤ, بدماشی ہو تم, یہ حرکتیں مت کریں پلیز. یہ کسی بھی اینکر کے لیے, کسی بھی گیسٹ کے لیے آپ یہ مت کریں پلیز. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا تجزیہ ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا تبصرہ پسند آیا ہوگا. اگر آیا ہے یا نہیں آیا, دونوں صورتوں میں ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. لائک یا ڈس لائک کے بٹن پہ ضرور کلک کیجیے گا. اور اگر آپ کو ہمارے تبصرے پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور اگر آپ نوٹیفیکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے, اس کو کلک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.